مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب قمر الحسن ابن جناب علی حسن کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب، ایک بندے خدا، ایک عبد مومن، ایک محب اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کا نام لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو اور زیادہ نورانی کرے۔ اس مجلس کے طفیل میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اسلام لفظ کا استعمال کیا ہے۔ یہ اسلام ہے کیا، ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور اسلام کی ضرورت کیوں پڑی۔ اسلام کا اگر آسان ترجمہ کیا جائے گا، اگرچہ یہ ترجمہ لفظی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، لیکن میں ایک الگ سے اصطلاحی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مطلب ہے آئین پروردگار، کانسٹیٹیوشن آف اللہ، وہ آئین جو اللہ کے ذریعے سے پیش کیا جائے اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اسلام کی دعوت دی، یعنی آئین الہی کو بیان کیا، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو تو بہتر ہے، یہ نہ کرو تو بہتر ہے، اسی کا نام ہے اسلام۔ اسلام
کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور میں واضح کر کے پیش کروں۔ ایک کا تعلق عمل سے ہے اور دوسرے کا تعلق اعتقاد اور عقیدے سے ہے۔ عقیدے کو عمل کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ اس کا تعلق دل سے ضرور ہوتا ہے، لیکن یہی دل میں رہنے والی بات اعضاء و جوارح سے جب ظاہر ہوتی ہے تو اسے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، مثلا عقیدہ توحید، یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن یہی عقیدہ توحید اگر نماز میں تبدیل ہو جائے تو یہ عمل ہو جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر محبت اہل بیت، محبت حسین، یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن اگر ہم ان پر گریہ کریں تو یہ عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ اور عمل کا ربط بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ عقیدے کو مستحکم بنانے کے لیے اور عمل کو قوی کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ آدم آئے تو اسی کام کے لیے، نوح آئے تو اسی کام کے لیے، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، سارے انبیاء، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ آئین پروردگار کو بیان کریں، وہ جو منشور انسانی کہا جاتا ہے اسے بیان کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قانون کو بنانے کے لیے صرف اور صرف وہی ذات مناسب ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب یہ طے ہو گیا کہ مقنن واقعی یعنی قانون بنانے والا اللہ ہے، تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس قانون کو پیش کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بھی پروردگار ہی انتخاب کرے گا۔ جب قانون اللہ کا ہے تو قانون کو بیان کرنے والا بھی اللہ والا ہوگا، منتخب پروردگار ہوگا، سلیکٹڈ بائی اللہ ہوگا۔ اگر کوئی اور اس میں انٹرفیئر کرے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حکومت اللہ کی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ حکومت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پروردگار جو ہے وہ براہ راست ہماری رہنمائی کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے نور مطلق، وہ ہے کمال مطلق، وہ ہے واجب مطلق، اور ہم انسان جو ہیں وہ نقص مطلق ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں بہت سے معائب ہیں۔ پروردگار اپنی عظمتوں کی بنیاد پر وہ ہم تک نہیں آ سکتا، ہم اپنی کمیوں کی بنیاد پر پروردگار کی بارگاہ تک نہیں جا سکتے۔ تو اب تقاضائے عقل یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہستیاں ایسی ہوں کہ جن کا رشتہ ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ نور کے اوپر خاک کا ملمہ چڑھا دیا اور آواز دی کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا جو کہ نور مجسم تھا۔ جب وہ ہمارے درمیان آیا تو اس نے لباس خاکی پہن لیا۔ نور کے اوپر لباس خاکی جو ہے پہنایا گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آنے والا نور ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جو تمہارے پاس آیا ہے وہ نور ہے، تو آنے والا نور ہے۔ اور جب یہاں پر آ گیا تو کہا انما انا بشر مثلکم۔ جب ادھر سے آیا تو نور کی شکل میں، یہاں پر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا تو بشر کی شکل میں۔
تو بشر کے اوپر نور کے اوپر بشری لباس اس لیے پہنایا گیا کیونکہ اگر وہ اصلی نور کی شکل میں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا تو جس طریقے سے موسیٰ غشم میں بے ہوش ہو گئے تھے اور موسیٰ کی جو قوم تھی وہ ہلاک ہو گئی تھی اور وہ نور مطلق کو نہیں دیکھ سکی تھی، وہی حشر ہمارا ہوتا۔ لہذا اللہ نے کہا تمہاری آنکھیں تو اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ نور محبوب کو دیکھ سکو، میرے محمد کے نور کو دیکھ سکو، لہذا ہم تمہارے اس محمد کے نور کے اوپر لباس بشری پہنا دیتے ہیں، خاکی لباس پہنایا، بشری لباس پہنایا تاکہ ہماری آنکھیں دیکھ سکیں۔ بات میری انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ ہماری آنکھیں جو ہیں دیکھ سکیں تو یاد رکھیے گا محمد مصطفیٰ کا اور ان کی آل کا لباس بشری پہننا یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ چونکہ ہم میں نقص پایا جا رہا ہے اس لیے ہم اس نور مطلق کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لہذا بشر بنا کر بھیجا۔ اب یہیں پر انسانوں نے غلطی کر دی کہ اللہ نے کہا کہ بشر بنا کر بھیجا ہے تو یہ سمجھے ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا بشر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوحا الیہ کی قید لگا دی۔ یہاں پر بہت سے لوگ قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ انما انا بشر مثلکم کو تو لیا جا رہا ہے لیکن یوحا الیہ کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ میں وہ بشر ہوں جس پہ وحی پروردگار نازل ہوتی ہے، جس سینے کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، ایسا بشر ہے ہمارا نبی۔ لہٰذا اگر تمہیں پیغمبر کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو لوگ پیغمبر کے جیسے بننا چاہتے ہیں انہیں کم سے کم اتنا کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے سینے پر قرآن نازل کر کے دکھلائیں، لیکن وہ سینے پر قرآن نازل نہیں کر سکتے۔ دلیل سنیے، دلیل سنیں عزیزو۔ ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو ایک پہاڑ پر بھی نازل کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ نے کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ قرآن اتنا سنگین ہے کہ وہ پہاڑ پر بھی نازل ہو جائے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو سوچئے اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے۔ سینے پیغمبر کی عظمت کو سمجھو، میں جو بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچنی چاہیے۔ پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ سینے پیغمبر کی عظمت کو سمجھو کہ وہ کام جو پہاڑ نہیں کر سکا وہ سینے پیغمبر کر رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی ہے؟ وہ کام جو پہاڑ نہیں کر سکا وہ قلب پیغمبر کر رہا ہے۔ یعنی اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب پیغمبر اتنا مضبوط ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جب نبی کا سینہ تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے تو پورا وجود جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ نبی کا سینہ وہ ہے، نبی کا قلب وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن موجود ہے۔ اب آئیے میں جلدی سے جو ہے ایک بات آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں کہ قرآن ایک آیت اور سن لیجئے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن ان لوگوں کے سینے میں ہے جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے، ہم نے علم لدنی دیا ہے، ہم نے پہلے انہیں علم دیا ہے، بعد میں انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پہلے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر علم، پہلے
الرحمن علم القرآن، پہلے ہم نے قرآن کا علم دیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے کہ جو پہلے علم حاصل کر رہا ہے پھر پیدا ہو رہا ہے؟ کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ 13 رجب کے بعد ایک ایسا بچہ ہے جو پیغمبر اسلام کی آغوش میں 3 دن کا ہے، وہ قرآن کی بھی تلاوت کر رہا ہے، وہ توریت کی بھی تلاوت کر رہا ہے، وہ زبور کی بھی تلاوت کر رہا ہے، وہ انجیل کی بھی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ 3 دن کا بچہ جو ہے یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، سورہ رحمان کے مصداق کا اعلان کر رہا ہے، اس آیت کے مصداق کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جو پہلے علم حاصل کرتے ہیں پھر دنیا میں آتے ہیں۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ یہ امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، قرآن کہاں پہ ہے؟ اللہ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو ہم نے پیغمبر کے سینے میں اتار دیا ہے، قلب پیغمبر میں۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم نکتہ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا عزیزو۔ یہ قرآن جو ہے یہ قلب پیغمبر میں ہے، پیغمبر کے سینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اس مثال کی طرف پوری توجہ دیجئے گا۔ ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تصور کیجئے اس بچے کو جو ہے ایک نانا کے حوالے کر دیا جائے، ایک بوڑھے شخص کے حوالے کر دیا جائے، ایک پیر مرد کے حوالے کر دیا جائے جس کی عمر 60 سال 70 سال کی ہے، اور تصور کیجئے کہ جیسے ہی اس بچے کو جو ہے اس کا نانا لے اور اپنی زبان اس کے دہن میں ڈال دے تو انصاف سے بتائیے ماں تڑپ جائے گی یا نہیں تڑپے گی؟ کہہ رہے ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے دہن میں اپنی زبان ڈال رہے ہیں، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ ارے وہ تو نانا ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اور اس کے بعد سنیں عزیزو، اس کے بعد سنیں، اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو ڈاکٹر بگڑ جائے گا، چچا میاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نواسے کے دہن میں جو ہے وہ زبان ڈال رہے ہیں۔ ارے جو بھی آپ کے سینے میں جراثیم ہے، میکروب ہے، وائرس ہے، یہ سب جو ہے بچے کے سینے میں منتقل ہو جائے گا، یہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ لیکن عزیزو میں ہر نانا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خاص نانا کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا یہ نانا آگے بڑھتا ہے اور نانا آگے بڑھ کر اپنی زبان کو اپنے نواسے کے دہن میں ڈال دیتا ہے، گویا آواز دے رہا ہے کہ تم بھی صحیح ہو اور میرا عمل بھی جو ہے الہی عمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس کے سینے میں جراثیم ہوگا وہاں جراثیم منتقل ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہاں قرآن منتقل ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کے سینے میں قرآن ہے، زبان چسا رہے ہیں تاکہ قرآن حسین کے اور حسن کے سینے میں منتقل ہو جائے۔ یہ ہے عزیزان محترم، یہ بات ہے، لہذا ہمیں اس پر پوری توجہ دینی ہے، پوری توجہ دینی۔ یہ قرآن پیغمبر اسلام کے سینے میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا، ایک شب جو ہے قرآن کے نزول کے لیے معین کر دیا۔ یہاں پر ایک سوال ہے اور اس کا جواب سن لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے، انشاءاللہ آپ اگر توجہ دیں گے تو یہ بات انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کبھی رزم میں ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے،
کبھی بس میں ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی مسجد میں ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی گھر میں ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی اپنوں کے درمیان ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی غیروں کے درمیان ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی رات میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی دن میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا دونوں میں کانٹراڈکشن ہے؟ کیا دونوں میں تضاد ہے؟ یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے؟ نہیں عزیزو، دونوں بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں بات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ خدا جو کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یاد رکھیے گا، قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا ہے یہ نزول دفعی ہے، اور نزول تدریجی وہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن نازل ہوتا گیا۔ اہل بیت چادر میں آئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ مولا کائنات نے جہاد کیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اہل بیت میدان مباہلہ میں گئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے فقیر و مسکین و یتیم کو روٹیاں دیں، سورہ دہر نازل ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت پڑی تو قرآن کا نزول دو طرح کا ہے، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے۔ اب مجھے پوری تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں کہنے دیجئے، وہ قرآن جو نبی کے لیے نازل ہوا وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور وہ قرآن جو تدریجاً نازل ہوا وہ امت کے لیے نازل ہوا، تاکہ فرق رہے کہ امت اور ہوا کرتی ہے، نبی اور ہوا کرتا ہے۔ نبی اور ہے اور امت نبی اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم تھی، جسے ہمیں سمجھنا جو ہے بہت ہی ضروری تھا۔ اب آخر کلام میں صرف مجھے اتنا عرض کر لینے دیجئے کہ ایک قرآن وہ ہے جو قلب پیغمبر میں ہے، اور ایک قرآن ہم نے اور دیکھا وہ دوش پیغمبر پہ دیکھا۔ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ پیغمبر نے آواز دی، میرے پاس دو طرح کا قرآن ہے، جو میرے سینے میں ہے وہ قرآن صامت ہے، جو میرے دوش پر ہے وہ قرآن ناطق ہے۔ اگر تم واقعاً اہل قرآن بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس قرآن سے بھی محبت کرنی ہے جو میرے سینے میں ہے، اس قرآن سے بھی محبت کرنی ہے جو ہمارے دوش کے اوپر ہے۔ تو قرآن ہمیں وہ ملا، وہ قرآن ہم کو ملا کہ جو قلب پیغمبر میں ہے۔ ہمیں قرآن کی اور بھی قسمیں دکھائی دیں۔ ایک قرآن وہ تھا جو جنگ صفین میں 9 کے نیزہ پر بلند ہوا، ایک قرآن وہ ہے جو کربلا میں 9 کے نیزہ پر بلند ہوا۔ جنگ صفین میں جو قرآن 9 کے نیزہ پر بلند کیا گیا وہ صفینی قرآن تھا، اگرچہ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، لیکن استعمال میں فرق ہے۔ انہوں نے جنگ صفین میں علی کے دشمنوں نے قرآن کو 9 کے نیزہ پر بلند کیا، تو انہی لوگوں نے قرآن ناطق کو 9 کے نیزہ پر، اس کے سر کو 9 کے نیزہ پر بلند کیا۔ اور اس قرآن ناطق نے یہ اعلان کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ناطق نہیں ہے، بلکہ نطق کر کے بتایا، بول کر بتایا کہ واقعاً ہم قرآن ناطق ہیں۔ 9 کے نیزہ پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، 9 کے نیزہ پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، یہ عبادت تو خدا کی ہے سلیقہ میرا، یہ عبادت تو خدا کی ہے سلیقہ میرا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد 9 کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی۔ کہیے تو ایک جملہ کہوں، کربلا کے بعد امام حسین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد حسین کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور زینب کی، ام کلثوم کی، امام سجاد کی ذمہ داری شروع ہوئی۔ نہیں عزیزو، حسین بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔
جو ان کا الہی منصب تھا اس کے فرائض بخوبی انجام دے رہے تھے، نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے، اور ادھر حسین کی بہن بے کجاوا اونٹوں کے اوپر تبلیغ دین کر رہی تھی۔ گویا آواز دی جناب زینب نے، نانا جان اپنوں کے درمیان کجاوے کا منبر بنا کر تقریر کرنا آپ کا کام ہے، غیروں کے مجمع میں بے کجاوا اونٹوں پر تقریر کرنا یہ زینب کا کام ہے۔ اللہ اکبر! کہ زینب کون ہے یہ پہچانیے، یہ حسین کون ہیں؟ انہوں نے مل جل کر، دو بھائی بہنوں نے مل جل کر کربلا کو سنوارا ہے۔ حسین کون ہیں؟ بنا لا الہ ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، بنا لا الہ کو حسین کہتے ہیں، بقائے لا الہ کو زینب کہا جاتا ہے۔ دونوں بہنوں نے مل کر اسلام کی حفاظت کی ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب اور اہل حرم، ان پر جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بس میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ جب کوفے کے قریب پہنچا اور جناب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ زینب کو بے ردا ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے، تو جناب زینب نے فضہ سے کہا، اے فضہ، جا کر شمر سے کہہ دو کہ ہم ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنا کر دے کہ جو ہماری چادریں چھین لی ہیں چادریں واپس کر دے، ہم علی کی بیٹی اور ننگے سر ابن زیاد کے دربار میں جائیں۔ عزیزو، جناب زینب نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ زینب کو معلوم ہے یہی وہ کوفہ ہے جس کوفے میں زینب معلمہ قرآن کی حیثیت سے رہا کرتی تھیں، جس کوفے میں زینب استاد قرآن کی حیثیت سے رہا کرتی تھیں۔ زینب معلمہ قرآن ہیں، زینب جان قرآن ہیں، زینب عزت قرآن ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب زینب کا دل بھر آیا۔ فضہ، جا کر کہہ دو فضہ کہ شمر ہماری چادریں واپس کر دے۔ ہم نے سنا ہے کہ ابن زیاد کا دربار سج رہا ہے۔ ذرا تصور تو کریں عزیزو، علی کی بیٹی اور ابن زیاد کے دربار میں۔ ہاں عزادارو، نہ سر پہ چادر ہے، بے ردا زینب جائے تو کیسے جائے ابن زیاد کے دربار میں؟ زینب کا دل بھر آیا، کہا جاؤ فضہ، کہہ دو چادر دے دے۔ لیکن ادھر سے جواب آیا، زینب کو بے مقنع چادر ابن زیاد کے دربار میں آنا ہوگا۔ بس عزادارو، زینب نے، علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ آواز دی، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، عقیلہ بنی ہاشم کو جلال آ گیا، اور آواز دی، اے رقیہ میرے قریب آؤ، کلثوم میرے قریب آؤ۔ ایک بی بی کو بلایا، اے سکینہ میرے قریب آ جاؤ، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور چاہتی ہیں کہ ان کے لیے بد دعا کریں کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑ گئی۔ دیکھا بھیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ارے بہن تڑپ گئی، اے بھیا وہ کون سی تازہ مصیبت آن پڑی تھی جو اس طریقے سے گریا کر رہے ہو، اس طریقے سے آنسو بہا رہے ہو؟ ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میری بہن زینب، میری محبت پر پانی نہ پھیرو، ننگے سر ابن زیاد کے دربار میں چلی جاؤ۔ ابھی تو تمہیں بہت سے مار کے سر کرنے ہیں، ابھی تو تمہیں کوفے کے بعد بازار شام بھی سر کرنا ہے، یزید کے دربار میں خطبہ دینا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار،
ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی، پروردگار مرحوم مغفور جناب قمر الحسن صاحب ابن جناب علی حسن صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحوم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب قمر الحسن ابن جناب علی حسن کی روح کو اصال فرما دیجیے۔